الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم من آمن ولا تدخلوا الجنة 3 أيام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ مسلمان جمعہ کے دن اتنی خوشی مناتے تھے جیسے عید تھی. اسی لیے بعض لوگ جمعہ کا نام عید الجمعہ بھی کہتے ہیں. پہلے ہم نے وہ منظر دیکھا ہے عید گاہوں میں جہاں پر جمعہ کی نماز، عید کی نماز ہوتی ہے. مسلمان بہت جلدی صبح سویرے نکل دیتے ہیں کہ چلو جمعہ کی نماز پڑھنے جانا، ورنہ جگہ نہیں ملی. لوگ اس طریقے سے اپنے گھروں سے بہت سویرے نکل جاتے. آج بھی حرمین شریفین میں آپ دیکھ چکی، اگر آپ فجر سے پہلے حرم شریف میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکے تو آپ کو اندر جگہ نہیں ملے گی. ہاں، باہر روڈوں پہ جگہ مل جائے گی لیکن اندر آپ کو جگہ نہیں ملے گی اگر آپ نے فجر کی نماز سے پہلے کی. اسی طریقے سے مسجد نبوی کے اندر وہاں پر بھی اگر آپ سوچیں گے کہ فجر بعد میں جاؤں گا اور جمعہ کی نماز پڑھوں گا تو آپ کے لیے نہایت مشکل ہو جائے گی. کیونکہ جب تک مسلمانوں کے اندر اہمیت تھی، خود ہمارے دلی کے 2 جامع مسجد ہیں، آج بھی اگر آپ فجر کے بعد جائیں گے تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی. دلی کی جامع مسجد کا یہاں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں جمعہ کی اہمیت نصیب فرمائے. اسی لیے جمعہ کے فضائل میں آتا ہے کہ اگر کوئی جمعہ کے لیے انتقال کر جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال جواب نہیں کیا جاتا. جمعہ کے لیے اور رمضان کے لیے، رمضان کے مہینوں میں بھی اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کا سوال جواب نہیں کیا جاتا. ایسے میں نے ایک روایت میں پڑھی 40 لوگ ایسے ملتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے قبر میں سوال نہیں کیا جاتا. جیسے شہید لوگ، کوئی شہید انتقال کرتے ہیں اللہ کے راستے، اور شہید وہی نہیں جو راہ خدا میں جس کو قتل و قتال کر دیا گیا،
بلکہ شہداء کے الگ الگ قسمیں ہیں۔ جیسے اگر کوئی ایکسیڈنٹ کے حادثے میں انتقال کر جاتا ہے تو وہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اچانک کی موت اگر کسی کو آ جاتی ہے تو وہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیٹ کی بیماری میں انتقال کرنے والا وہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں زچگی کی حالت میں انتقال کر جانے والی، بچوں کے تولد کے وقت جو عورتیں انتقال کر جاتی ہیں وہ بھی شہید کہلاتی ہیں۔ ان کا بھی شہادت کا مرتبہ اور شہادت کا درجہ ان کا بھی رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قبر میں سوال جواب ان نیک بندوں بندیوں کا بھی نہیں ہوتا جو رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، جیسے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا، یہ رات بھر عبادت کیا کرتی۔ تو جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے خادمہ کو، جو ان کی خدمت کرنے والی عورتیں مذکورات تھیں، ان کو کچھ وصیت کرنے لگی۔ وصیت میں یوں کہنے لگی کہ دیکھو، اگر میں انتقال کرتا ہوں تو مجھے انہی پرانے کپڑوں میں کفن دینا، اور یہ جو گدڑی ہے، ایک گدڑی ان کے پاس رہا کرتی، اسی کو دسترخوان بنا کر کھا بھی لیا کرتی تھی اسی پر، اور اسی پر آرام بھی کر لیا کرتی تھی کہ یہی میرا گزر بسر ہے۔ تو اپنے خادمہ کو وصیت کرنے لگی کہ دیکھو، جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے اسی گدڑی پر سلا دے، اور زیادہ لوگوں کو بھیڑ بھاڑ مت جمع کر، بس مختصر سے لوگوں کو آنے دے۔ جب ان کو قبر میں اسی گدڑی کے ساتھ رکھا گیا تو ان کی خادمہ کو خواب میں اور جنت میں گھوم گئی، جنت میں تھے۔ خادمہ نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ منکر نکیر مجھ سے سوال کرتے تھے، جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سوال جواب ہوتا ہے، من ربک کا، تمہارا رب کو۔ تو جب مجھ سے سوال کیا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، تو میں نے یہ جواب کیا کہ میں ہمیشہ اپنے رب کو یاد کیا کروں۔ آج بس ایک ہاتھ نیچے آئی ہوئی، کیا اتنے دیر میں اپنے رب کو بھول جاؤں گی؟ میں اپنے خالق اور مالک کو بھول جاؤں گی؟ فرشتے آسمان کے اوپر گئے اور کہنے لگے کہ آپ کی بندی کو اس طریقے سے کہہ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس کو کہنے دو، وہ میری ایسی ہی بندیوں میں سے، وہ میری ولیہ ہیں، وہ تقیہ ہیں، وہ صابرہ ہیں۔ تو ان کے ساتھ سوال جواب نہیں کیا۔ تو ایسے تقریباً 40 لوگوں کے بارے میں آتا ہے جن کے بارے میں قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تمہارا حساب کتاب ہو گیا۔ نبت نومت العروس، جس طریقے سے دلہن سوتی ہے اس طریقے سے تم سو جاؤ،
کو کوئی جگانے والے. جب اس موضوع پر بات چل رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے پوچھا کہ عمر تم نے قبر کی تیاری کر رکھی ہے سوال جواب دینے کے لیے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ یا نبی اللہ کیا اس وقت ہمارے عقل صحیح سالم ہوں گے، ہم سمجھ رہے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم سمجھدار ہوگے، اس وقت سمجھ رہے ہوگے، تمہارے عقل اور حواس وہ قائم دائم ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں نمٹ لوں گا، یعنی میں جواب دے. کیوں کہ انہوں نے اتنی آخرت کی قبر کی تیاری. ہم ایسا کہہ سکیں گے ہمارے لیے موت تو گھبراہٹ کی چیز بن گئی، پریشانی کی چیز بن گئی، حالانکہ موت یہ کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہوتی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. موت کے بارے میں آتا الموت جسری یوحب الی الحبیب الحبیب، کہ موت تو ایک محبوب کا دوسرے محبوب سے ملنے کا نام ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں، جو میں نے حدیث کی ابتدا کی اتق المحارم تکن عبد اللہ. کہ ابو ہریرہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کے منع کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو. عبد الناس تو تم بڑے عبادت گزار بن جاؤ. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں ولی تجاری کا ولی جاری نفس کا، کہ اے ابو ہریرہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا. پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ہم کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں نہ حصہ قرار دے دیا جائے. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی. آپ نے فرمایا کہ 40 گھر ادھر کے پڑوسی ہے، 40 گھر ادھر کے پڑوسی ہے، 40 گھر سامنے کے، 40 گھر پیچھے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم گھر لو تو اچھے پڑوسی کے ساتھ گھر لو، اچھے پڑوسی کے ساتھ. بلکہ یوں پسند کیا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اچھا پڑوس عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اچھا پڑوس عطا فرمائے. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اڑوس پڑوس والے اچھے، اور واقعات مصیبت کا وقت اڑوس پڑوس والے کام آئے. کوئی ایسی مصیبت آئی، اچانک گھر والے بیمار پڑ جاتے، اچانک گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اور اڑوس پڑوس والے کئی مرتبہ ایسا واقعہ بنا ہمارے گھر میں کہ ہم بھی جانتے کہ بیماری ہوئی اور ہم دیر سے پہنچے گھر پر، اور اس سے پہلے ہمارے پڑوس والوں نے دوا دارو کا انتظام کر دیا، اس سے پہلے دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹروں کے یہاں بھیج دیا. کیوں کہ جو پڑوس میں رہتا ہے اس کو محبت ہوتی ہے اپنے پڑوس سے، بلکہ غیر لوگ بھی محبت کرتے ہیں. یہ تو اب اس زمانے میں ایسا ہو گیا کہ مسلمان لوگ الگ رہتے ہیں، برادران وطن لوگ الگ رہتے ہیں،
ورنہ ہم نے وہ دور دیکھا سب ایک ساتھ میں رہتے اور کسی کو کسی سے تکلیف نہیں ہوتی، سب ایک ساتھ میں رہتے۔ ایک زمانے کا واقعہ ہے، پڑوس میں لالا جی رہتے تھے، مسلمانوں کے بھروسے پر وہ کہیں سفر میں چلے گئے تھے اور ان کی بچی کی ولادت کا مسئلہ، وہ تو دور چلے گئے، اب بچی کو درد ذہن پیدا ہو، تو یہ تو دور تھے لیکن مسلمان پڑوسیوں نے ان کا خیال کیا، ان کو دوا کھانا دیتے تھے اور ان کی اس طریقے سے خدمت ہوتی ہے اور وہ ان کی طبیعت بھی اچھی ہوگی، ولادت بھی اچھے سے ہو گیا۔ جب وہ لالا جی واپس آئے، دیکھا کہ مسلمان پڑوسیوں نے اس طریقے سے ہمارے ساتھ اتنا خیر کا معاملہ کیا، اتنا اچھائی کا معاملہ کیا ہے، تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ لوگوں سے سب سے زیادہ دشمنی تھی، سب سے زیادہ بدزنی تھی، میں مسلمان کو اچھا نہیں سمجھتا، میں سب سے بری قوم میں مسلمان کو سمجھتا ہوں، لیکن آج تم نے یہ عمل کر کے بتایا، اب تو تم ہماری نظر میں سب سے اچھے بنے۔ پھر تھوڑے دن بعد کہنے لگے کہ آخر اس کا سود کتنا ہوا، پیسہ کتنا ہوا، تم لوگوں نے پیسے بھی لگائے، کیونکہ ان کا سود کے بغیر تو کام چلتا نہیں، سب رشتے دار بھی ایک دوسرے کو مدد کے لیے بھی پیسہ دیتے، تو سامنے والا جب لوٹائے گا وہ سود کا حساب کر کے لوٹا۔ ان میں دین نہیں ہے، ان میں انسانیت نہیں، تو اس طریقے سے بتائیں۔ تو پھر مسلمان پڑوسی نے کہا کہ ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے سب کچھ دے دو، اس کا بدلہ اللہ دے گا، اوپر والا دے گا، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، اس کا بدلہ اوپر والا دے گا، اللہ ہمارا دے گا۔ تو لالا جی خوش اٹھے، کہنے لگے کہ میں مسلمانوں کا سخت دشمن تھا اور میں لکھنے والا تھا، میں لکھتا رہتا تھا، جیسے آج اخبار کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف، ہمارے نبی کے خلاف، ہمارے اللہ کے بارے میں لوگ اس طریقے سے لکھتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں میں سے یہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اب میں اس اخبار میں مسلمانوں کی تعریف لکھوں کہ مسلمانوں کے اخلاق ایسے اچھے، مسلمانوں کے کردار ایسے اچھے، تو اسی وقت سے طے کر دیں۔ تو یہ ہے اچھے پڑوس ہونے کا نتیجہ، پڑوسیوں کے حق بہت سارے بنتا ہے۔ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا نبی اللہ کون؟ فرمایا کہ جس کے اڑوس پڑوس والے اس کے پڑوسی سے امن میں نہ دے، یعنی ان کو امن ہوگی ہم یہ پڑوس میں لے لیں، اس لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے، اور اگر ڈر خیال ہے کہ یہ پڑوس والے ہمیں مار دیں گے، ختم کر دیں گے، تکلیف پہنچا دیں گے، تو وہ مومن نہیں۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے کہ وہ ہم سے بے خوف۔ اور پھر آگے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، بواری پورے حدیث ہے کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا کہ جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ یہ کہ ہمیں اپنے اڑوس پڑوس والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے، ہمارا جو پڑوس ہے، پڑوسی میں رہنے والا، اس نے کھایا کہ نہیں، اس نے پیا کہ نہیں،
اس کی ضرورت کا انتظام کر دیا. یہ بھی پڑوسیوں کے حقوق میں سے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے پڑوسیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اتنے اخلاق کے ساتھ رہا کرتے ہیں کہ لوگ ان کے پڑوس میں آنے لگے, ان کا نام سن کر یہاں پر بزرگ رہتے, امام صاحب رہتے, چلو ہم ان کے پڑوس میں. تو جب ان کا گھر بکنے لگا, گھر بکنے کا وقت آیا, تو دلال لوگ ہوتے ہر زمانے کے اعتبار سے, تو دلال نے ڈبل قیمت مانگی. حضرت نے جو فرمایا وہ جگہ کی وہ قیمت, اس سے ڈبل مانگا. حضرت کو پتہ چلا, حضرت نے پوچھایا کہ کیوں ڈبل مانگا؟ تو دلال نے کہا کہ اس جگہ کی قیمت ہے آپ کی وجہ سے, کہ آپ اس جگہ رہتے ہیں, لوگ یہاں پر آنا پسند کرتے ہیں, اس لیے میں نے ڈبل قیمت مانگی کہ آپ اچھے پڑوسی ہیں, آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں, خیر کا معاملہ کرتے ہیں. پھر جب حضرت کو پتہ چلا, حضرت نے گھر نہیں بیچا بلکہ ہدیہ کر دیا کہ مجھے نہیں بیچنا. اس طریقے سے آج تو لوگ ہم سے دور کتراتے ہیں, پڑوس والے, محلے والے دور کتراتے ہیں. تو یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے دعا مانگو کہ تمہیں دنیا میں بھی اچھے پڑوسی ملے اور آخرت میں بھی اچھے پڑوسی ملے. آخرت میں یعنی جس جگہ ہمیں مرنے کے بعد جگہ ملے, قبر ہو گئے, وہ بھی اچھے لوگوں کے پڑوس میں ملے, جو نیک لوگ ہیں, جو صالح لوگ ہیں. کیونکہ جو جتنے نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں ان کی قبر پر اتنی رحمتیں اور ان کی برکتیں اتنی ہی نازل ہوتی ہیں. لوگ کیوں جنت البقیع میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. کتنے بزرگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت البقیع میں جگہ نصیب. میں کئی ایسے بزرگ کو جانتا ہوں. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب ایک بزرگ کو دیے, وہ دعا مانگا کرتے تھے, اے اللہ مجھے اچھا پڑوس عطا فرما. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت البقیع میں, جہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہو گئے, ان کے پڑوس میں ان کو جگہ. ایسے بہت سے بزرگوں کے معنی. تو ہمیں یہ بھی خواہش تمنا رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی جو ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے ہوں وہ بھی اچھے لوگ ہوں. کیونکہ اگر برے پڑوس مل گئے, قبر برے لوگ مل گئے, تو برے لوگوں پر جو عذاب قبر ہوتا ہے اس کا اثر سامنے والوں کو محسوس ہوتا. جیسے دنیا میں ہم نے تو اچھا گھر بنایا, لیکن اگر ہمارے پڑوس والوں کو تکلیف ہوتی تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. اس کی دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ حضرت زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ, جو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ان کی بیوی ہوتی ہے, زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑی نیک بندیوں میں سے تھی. زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہر زبیدہ کھدوایا. آج بھی وہ نہر زبیدہ اس کی نشانیاں موجود ہیں. میں خود دیکھتا ہے جب بھی جاتا ہوں, خاص طور سے عرفات کے میدان میں جو پہاڑیاں گزری. اصل واقعہ یوں بنا تھا کہ پہلے حاجی لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی, پانی پینے کو نہیں ملتا تھا. نہانا دھونا وہ تو الگ بات, پانی پینے کو بھی ترس جاتی, پانی کا بھی انتظام نہیں. یہ تو اب سعودی عرب خوشحال ہو گیا تھا, ورنہ ایک زمانہ تھا یہاں کے لوگ بھی قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب حج کرنے کے لیے گئے وہاں پر لائٹ کا بھی انتظام ہوا, اور فقیر مسکین اس طریقے سے تھے
کہ گاڑیاں گزرتی تھی تو عرب کے بچے اس طریقے سے بھیک مانگا کرتے تھے. علی میاں ندوی نے بھی اپنے سفر میں لکھا، وہ خود کی ہماری گاڑی چل رہی تھی. یہ تو چند سالوں میں یہ اللہ نے یہ برکت دے دی، چند سالوں میں. تو حضرت زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی، تو انہوں نے عہد کیا کہ بادشاہ کو میں کہوں گی اور جو میرے پاس پیسے ہوتے اس کے ذریعے سے میں نہر کھودواؤں اور پورے مکے میں پانی کا انتظام کروں. تو انہوں نے نہر کھودوانا شروع کیا. ہوتے ہوتے بغداد سے سب یہاں وہاں سے سب مکہ تک پہنچا دیا. جب یہ نہر زبیدہ مکمل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آنکھ میں ارشاد فرمایا کہ زبیدہ تو نے جو میری امت کے لیے پانی کا انتظام کیا، خاص طور سے حاجیوں کے، تم نے جتنا بھی پیسہ دیا اس کی برکت سے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، تم جنتی ہو. یہ ان کو خوشخبری اس طریقے سے سنائی گئی. حضرت زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کو عورت تھی لیکن بڑی تقویٰ اور طہارت والی. ان کو عبادت کا بہت ذوق شوق. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر میں ہر وقت 500 عورتیں رکھا کرتی. ان عورتوں کا کام یہ تھا بس قرآن کریم کی تلاوت. یہ 500 عورتیں قرآن کریم کی تلاوت جیسے بند کرتی، دوسری 500 عورتیں آ جاتی. ان کو یہ شوق تھا کہ میرے گھر میں ہر وقت اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی رہی. ان کے گھر میں یہ انتظام تھا. ان کے کئی لطیفے بھی ہیں، عجیب و غریب ان کے لطیفے ہیں. ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اور زبیر سب ایک ساتھ بیٹھے تھے کوٹھے پہ. اتنے میں اس زمانے کے جو بزرگ تھے حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں سے گزرے، ان کے مریدین تھے. تو حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آنے پر انہوں نے الحمدللہ، جس سے سنت طریقہ ہے کہ پھر سننے والوں کو یرحمک اللہ کہتے ہیں. تو اس طریقے سے مریدین نے یرحمک اللہ کہا تو پورا محل گونج گیا، بادشاہ کا محل گونج گیا. حضرت زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ گھر سے دیکھا یہ منظر، اپنے شوہر کو خطاب کرنے لگی، کہنے لگی کہ یہ ہے اصل بادشاہ، تم کیا بادشاہ بنے گے، یہ ہے اصل بادشاہ. اور واقعہ کریں اللہ والے جو ہیں وہ دلوں پر بادشاہ ہیں. باقی دنیاوی جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی تعریف صرف سامنے کی جاتی، پیچھے ان کی برائی بیان کی جاتی. اور اللہ والے خواجہ صاحب کا زمانہ ہو گیا، آج ان کا نام زندہ جاری اور ساری ہے. یہ اصل حقیقی بادشاہ ایسے لوگ ہوتے. حضرت زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو ایک اللہ والے نے ان کو خواب میں زیارت کی تو دیکھا چہرہ کالا پڑا ہوا. پوچھا کہ زبیدہ تم تو بڑی حسین خوبصورت گوری چمڑی والی، یہ کالا پن کیوں ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہے، میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا، لیکن میرے پڑوس میں ایک معتزلی عالم
یعنی برے عالم وہ دفن ہوئے. برے عالم ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب قبر ہو. تو جب فرشتے ان کو مارتے ہیں اس کی دہشت میرے دل کے اندر تھی. اس کے ڈر اور خوف سے اس طریقے سے میرا چہرہ کالا پڑتا ہے. تو یہ ہے اس لیے جب ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے پڑوس ملے تو ہمیں اس کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ جن کے ساتھ ہمیں قیامت تک زندگی گزارنا ہے تو ہمارے وہ پڑوس بھی قبر والے پڑوس وہ بھی اچھے پڑوسی ملے, اچھے اور نیک لوگ وہ ملے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نیک لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو ہٹا دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ میرا نیک بنتا ہے. کوئی فاجر و فاسق گنہگار جب اس کو وہاں پر دفن کیا جاتا ہے تو عذاب قبر کو ہٹا لیا جاتا ہے. تو میں نے اکثر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نصیحت فرمائی اتق المحارم تکن عبد الناس کہ تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارو گے, بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو گے, جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. اور آخر میں یہ فرمایا وَلَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ أَنْ أَخِيرَ کہ ابو ذر جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. اس پر عجیب و غریب واقعہ ایک اللہ والے ان کا کتب خانہ تھا تو کتب خانے میں چوہے آ گئے اور کتابوں کا کاٹنا شروع کر دیا. حضرت پریشان ہوئے جیسے چوہے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں, پیٹی میں گھس کے کپڑے کو قطر کیا آدمی سیدھے رکھ کے کہ چلو میں پہنوں گا اور اچانک کاٹ دیتے ہیں بڑے بڑے قیمتی سامان, کبھی کبھی تو سونے چاندی کے زیورات سب کو یہ ہاتھ ڈال. پریشان تھے تو لوگوں سے مشورہ کیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اصل ایک بلی پال لیں. بلی پال لو تو کیا ہوگا, بلی پال لیں گے تو چوہے ڈر سے چلے جائیں گے. تو کہاں جائیں گے, اڑوس پڑوس میں جائیں گے. حضرت نے یہی حدیث سنائی کہ مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو جو میں اپنے لیے پڑھتا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میری کتابوں کو چوہے کاٹ دیتے ہیں, اب بلی اگر پال لوں گا تو یہ چوہے اڑوس پڑوس میں جائیں گے, ان کو تکلیف پہنچائیں گے, میں ایسا کام نہیں کرتا. ایسے ہی ایک اللہ والے تھے, محلے والے جانتے تھے کہ ان کی بیوی ان کو بہت تنگ کرتی, بہت ستاتی. ہوتا ہے اللہ والوں کو یہ سب مقدرات میں لکھا رہتا ہے. اسی لیے دیکھا گیا کہ جو جتنے سیدھے سادے بیویاں ان کے اوپر سوار ہوئی اور جو غصے والے ان سے بیویاں ڈرتی رہتی, کانپتی رہتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنی بیوی کے سامنے بس بہادرانہ انداز دکھائے, لیکن عموماً ایسا دیکھا گیا, عموماً ایسا دیکھا گیا. بعض لوگ شب زفاف اور ایسے وقت میں اپنی بیویوں کو بہادری دکھاتے ہیں. قصہ ہے میں سناتا لطیفے کے طور پر, کسی نے بلی کو مارا کسی تاکہ دھاگ بنتا ہے. تو وہ اللہ والے ان کی بیوی ان کو بہت ستاتی تھی, بہت تنگ کرتی تھی. تو لوگوں نے کہا آپ اس کو طلاق دے, چھوڑ دو نا اس کو. پھر حضرت نے فرمایا
کہ اگر میں چھوڑ دوں گا تو یہ اگر کسی کے پاس جائے گی، آج یہ مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے تو کل جا کے دوسروں کو تکلیف پہنچائے گی، اس لیے میں ایسا عمل نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے بھی یہی حدیث سنائی کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو جب میں اس بیوی کو پسند نہیں کرتا، اب میں چلا رہا ہوں، اس کی تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہوں، تو میں کیسے اس کو چھوڑ دوں؟ یہ کسی دوسرے کو جا کر تکلیف پہنچائے گی۔ تو دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلتے، جواب الکلم ہوتے، چھوٹے چھوٹے جملے آج بھی لوگ پسند کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹے، یہ موبائل کیوں اتنا چلتا؟ موبائل والے ہوشیار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اب یہ لوگ بڑی بڑی کلفیں نہیں سن، تو مختصر منٹوں اور سیکنڈوں کے لیے، اور وہ بھی عدل بدل کر۔ تو آج لوگ موبائل کے پیچھے دیوانہ ہوئے، کیوں؟ تو ان کو نئی نئی چیزیں، ادھر کیا نئی چیزیں، تو آج کے لوگ دیوانہ ہو گئے موبائل کے، دیکھ کے وہ لوگ ہماری نفسیات کو سمجھ گئے اس طریقے سے کہ آج کے لوگ مختصر چاہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے مختصر کلمات، مختصر باتیں آپ نے اپنی امت کو ارشاد فرمائی تاکہ امت ان پر عمل کر لے، تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔